اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ منافقون جو کہ 63 سورہ آف قرآن ہے، اس سے انشاءاللہ آج کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ ان 10 صورتوں میں 10 صورتیں جس میں نسلی مسلمان ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ان سے مخاطب ہوا ہے اللہ رب العزت۔ یہ جو قرآن کا حصہ ہے، یہ 10 صورتوں کا، اس میں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوا گیا ہے، اور انہیں کئی سارے احکام دیے جا رہے ہیں۔ اور وہ احکام میں مین کیا چیز بتائی گئی ہے؟ ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ، مطلب تم جو ایمان لائے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حقیقی ایمان لاؤ، جیسا رب تعالیٰ کو پسند ہے اس طریقے کا ایمان لانے کی یہاں پہ ترغیب دی ہے۔ اور دوسرا، منافقت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس میں یہ ساری صورتیں گھومتی ہے۔ اس کے چلتے ہم نے ان ساری صورتوں میں جو ڈو ہے اینڈ ڈونٹس ہے اس پہ روشنی ڈالی تھی، تاکہ ایک مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ المنافقون سے ابتدا کرتے ہیں۔ 2000 سال تک جو یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے سونپی تھی کسے؟ اہل کتاب کو، جو یہود اور نصارہ تھے، وہ ذمہ داری آج امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے۔ اس سے آغاز کیا گیا، جو ان میں سے خرابیاں آئیں وہ تم میں نہیں آنا۔ 2000 سال تک ان کو جو ذمہ داری دی تھی، ان میں خرابیاں آنے کی وجہ سے وہ ذمہ داری میں نے ان سے چھین لی، اور اے امت مسلمہ یہ ذمہ داری میں نے تمہیں دی۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ ان میں جو خرابیاں آئی تھی، نفاق کی، اللہ کی بات نہ ماننے کی، رسول کی اطاعت نہ کرنے کی، وہ خرابیاں تمہارے اندر نہیں آنا۔ تو آسمانی کتاب کے ساتھ تمہارا حال بھی یہودیوں کی طرح نہیں ہونا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو منافق کسے کہتے ہیں؟ جو قانوناً مسلمان ہو لیکن حقیقتاً مومن نہ ہو۔ لا میں اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال اس کے مطابق نہیں نظر آ رہے۔ تو دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی جب باری آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر میں ہم نے سمجھا تھا 6 باتوں سے اس سورہ کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ 6 باتیں کیا ہے؟ پہلا، نفاق کا اصل سبب اور نفاق کی علامتیں، نفاق کا نتیجہ، نفاق کا ٹریٹمنٹ، اور نفاق سے بچنے کے لیے پریونٹیو میزرز کیا ہے، اور مرض کے جو مرحلے کون کون سے ہیں، بیماری کے سٹیپس کون کون سے ہیں۔ تو ہم اس کا ریویژن بھی ان 6 سوالوں کے جواب کے ساتھ اس کا ریویژن کریں گے، تاکہ ہمیں منافقت سمجھ آ جائے اور ہم اپنے اندر سے نفاق کو نکال باہر پھینکیں۔ یعنی یہ 6 باتوں سے یہ صورت گھومتی ہے۔ پہلا تھا نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کا جواب آیت نمبر 2 میں دیا گیا۔ ایمان کا تقاضا پورا کرنے کی جب باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی جب باری آتی ہے تو بہانے کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، ایمان لاتا ہے لیکن پھر کفر کرتا ہے، جیسے ہمارا حال ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن قرآن کے
کوئی باتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے اور انہی باتوں پہ عمل کرتے جن میں ہمیں کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، ورنہ جہاں پہ ہمیں نہیں پسند آتا وہ باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد کافروں والی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ یہ اس کا اصل سبب ہے جس کی وجہ سے نفاق ہمارے اندر آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے کہ دین کے ہر تقاضے ہم پورے کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ نہیں کر رہے مطلب کسی نہ کسی درجے کا لیول کا نفاق ہمارے اندر ہے۔ دوسرا تھا اس میں کہ نفاق کی علامتیں کیا ہیں، تو کئی ساری آیتوں میں نفاق کی علامتوں کو اللہ رب العزت نے ہائی لائٹ کیا، اس کو میں صرف گنواؤں گی۔ آیت نمبر 1 میں کہا کہ وہ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، آیت نمبر 2 میں بتایا گیا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اتخذ ایمانہم جنہ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ وہ بزدلی دکھاتے، بزدل ہوتے ہیں، مضبوط عزم کے مالک نہیں ہوتے بلکہ بزدل ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں یہ بھی بات ان کی فوکس کی گئی ہے، خود رکتے ہیں اس راستے پہ عمل کرنے کے لیے اور جو دوسرے کرتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، تو ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ خود تو نہیں کر رہے، دوسرے کرنا بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی، تو خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس راستے میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اور 7واں جو علامت ہے نفاق کی، کفریہ کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور 5ویں آیت میں بتایا گیا کہ وہ متکبر ہوتے ہیں، تکبر ان کے اندر بھرا پڑا رہتا ہے، یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں۔ پھر اسی آیت میں ایک اور کوالٹی ان کی بتائی کہ بات نہیں سنتے، اللہ کا کلام نہیں سنتے، اللہ کی بات نہیں سنتے اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ساری علامتیں نفاق کی اس سورے میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے اور ان ساری نفاق والی جو علامتیں ہیں ان سے بھی ہم کوسوں دور رہیں اور اللہ تعالی ہمیں اصل حقیقی ایمان والا مومن بنائے۔ تیسرا تھا اس میں پوائنٹ، نفاق کا نتیجہ کیا ہے، اگر منافقت ہو تو اس کا رزلٹ کیا ملنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں بتایا گیا، طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، نفاق کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت ان سے ہٹا دیتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا گھاٹا ہے جو نفاق کی وجہ سے ملنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے، یعنی اللہ کا غصہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ نفاق والوں کو اللہ ہلاک کرے گا۔ پھر آیت 6 میں بتایا لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ فاسق لوگ بھی ہوتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے فاسقوں کو جو نفاق اندر اپنے لیے ہوئے ہیں ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آیت 9 میں بتایا گیا خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نقصان کس طریقے کا؟ آخرت کا، اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے جو وہ اٹھانے والے ہیں جس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں بتایا گیا لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی انہیں نہیں بخشے گا۔ تو یہ سارا رزلٹ ان کو ملنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، نفاق سے دور زندگی گزارنے والوں میں شامل فرمائے اور حقیقی ایمان والوں میں ہم سب کا شمار کرے، اس کے لیے محنت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ پھر چوتھا پوائنٹ جو ہم نے اس سورے میں سمجھا تھا، نفاق کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ نفاق کا ٹریٹمنٹ آیت نمبر 9 میں بتایا گیا اور آیت نمبر 10 میں بتایا گیا۔ نفاق کا ٹریٹمنٹ یعنی نفاق کی گولی کیا ہے، نفاق کو بھگانے کی گولی کیا ہے، میڈیسن کیا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ آیت نمبر 10 میں بتایا گیا انفاق، خرچ کرنا، وَأَنفِقُوا، خرچ کرنا، خود پر بھی لوگوں پر بھی خرچ کرنا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا۔ تو یہ 2 ٹیبلٹس ہیں نفاق کی بیماری کو بھگانے کے لیے۔
اور کنجوس ایمان دو ساتھ نہیں ہوتے، کنجوسی پنا اور ایمان دو ساتھ میں نہیں ہوتے. جو کنجوس ہے پھر وہ منافق ہوتا ہے، اور ایمان والا فراغ دل کا مالک ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے. 5ویں پوائنٹ جو ہم نے اس سورے میں سیکھا ہے، نفاق کے پریونٹیو میزرز کیا ہے، مطلب نفاق کی بیماری لگنے کے پہلے ہم کس طریقے سے احتیاط کرنا ہے. تو احتیاط بھی وہی ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، جو دوائی ہے، وہی دوائی اس کو آنے سے بچانے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. وہ ہے اللہ کا ذکر اور دوسرا انفاق. تو اللہ کے ذکر میں ہم نے کئی باتیں سمجھی تھی. قرآن کی تلاوت اللہ کے ذکر میں آتا ہے، قرآن پہ تدبر اللہ کے ذکر میں آتا ہے، قرآن پہ تفکر اللہ کے ذکر میں آتا ہے، نمازیں ادا کرنا اللہ کے ذکر میں آتا ہے، روزے یعنی فزیکل عبادات جو بھی ہے وہ سب اللہ کے ذکر میں آتا ہے، تسبیح تحلیل جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں وہ سب اللہ کے ذکر میں آتا ہے، اور ہر کام کے پہلے اور بعد میں جو سنت کی دعائیں سکھائی گئی وہ پڑھنا بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے. اذکار و ادائیہ، صبح شام کے اذکار ادا کرنا، یہ سب ذکر میں آتا ہے. تو جب ہم ان سارے ذکر میں ہمیشہ ملوث رہیں گے تو ہم نفاق آنے سے اپنے آپ کو، بیج ہمارے اندر آنے سے، جراثیم ہمارے اندر آنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دوسرا ہے انفاق. انفاق یعنی خرچ کرنا، صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے. یہ دیکھیں سورہ حدید میں بتایا گیا تھا، ہر وہ چیز جس کا مالک اللہ رب العزت نے تمہیں بنایا اس دنیا میں، وہ چیزیں تم خرچ کرو، چاہے تمہارا وقت ہو، چاہے صلاحیت ہو، چاہے پیسہ ہو، ہر چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں. اور 6واں پوائنٹ جو اس میں ہم نے دیکھا، مرض کے سٹیپس کیا ہے، کس طریقے سے بیماری اندر آتی ہے، ایک کے بعد ایک جراثیم کیا ہے. تو جراثیم وہی ہے جو علامتیں تھی، یعنی جھوٹ کا انوالومنٹ ہونا. پردے کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا تو آپ بہانے بنا رہے، جھوٹ بات بول رہے اور بہانے بنا کر اس عمل سے پیچھے رہنے کی کوشش کر رہے. تو یہ جھوٹ کا انوالومنٹ ہونا ہر عمل میں، ہر عمل کے تقاضے میں، یہ فرسٹ سٹیپ ہے نفاق کے آنے کا، مرض کا، نفاق کی بیماری کا سٹیپ 1. دوسرا ہے جھوٹی قسمیں کھانا. اب جھوٹ بھی بول رہا ہے، ایک اور سٹیپ آگے قسمیں بھی کھاتا ہے جھوٹی. اور تیسرا سٹیپ جو ہے بیماری کا خطرناک سٹیپ ہے کہ خود تو عمل نہیں کرتا لیکن جو عمل کرتا ہے ان سے دشمنی رکھتا ہے. تو یہ 3 خطرناک سٹیپس ہے جس کے وجہ سے بیماری اندر آتی چلی جاتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ. پھر کیا ہوتا ہے آخر میں، ایمان برف کی طرح پگھل کر ختم ہو جاتا ہے، پھر منافق پکا بن جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں نفاق کی جو بدترین بیماری ہے منافقت جو ہے اس کو سمجھنے والا بنائے. پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس سے بھاگیں گے نہیں. تو سمجھنے والے بنائیں، پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بنائیں. آمین.